امت کی تربیت کے لیے ہر زمانے میں امت کی مزاج اور طبیعت کو دیکھنا یہ تربیت اور ہدایت کا راستہ نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ تربیت پر امت کو لانا یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ ہر زمانے میں امت کو ان اعمال کی طرف لانا جو اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ امت کی ہدایت اور تربیت کا اصل ذریعہ ہے۔ یہ کبھی نہ کہنا کہ بھئی اس زمانے میں یہ چیز چلنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ کہو کہ قیامت تک امت کی تربیت کا اور امت کی ہدایت کا وہی طریقہ محنت ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا۔ اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اس امت کے بعد والوں کی اصلاح، اس امت کے بعد والوں کی اصلاح اسی طریقے میں ہے جس طریقے میں اس امت کے پہلوں کی اصلاح ہوئی ہے۔ اس لیے اعمال دعوت اعمال نبوت اور اعمال صحابہ ہیں، یہ اس پر ہر کام کرنے والے کو پورا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اس کام کو ہلکا سمجھ لیا جائے گا جس کام کو اس زمانے کے اعتبار سے سمجھا جائے۔ تو یہ کہے گا کہ بھئی یہ زمانے کا کام ہے تو اور بھی بہت سے کام ہیں، اور اگر اس زمانے کا طریقہ ہے تو اور بھی بہت سے طریقے ہیں، یہ نہ چاہیے کر لیا۔ ہر کام کرنے والے کو دل کے یقین کے ساتھ پورا انشراح ہونا چاہیے اس پر کہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعمال تربیت ہیں، اسے پورا انشراح ہونا چاہیے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو تربیت اور تعلیم کے لیے، ہر امتی کو تربیت اور تعلیم کے لیے اور ایمان کی تقویت کے لیے مسیح سے جوڑا تھا۔ نشر و اشاعت کے ذرائع نے امت کو تربیت کے ماحول سے کاٹ دیا۔ میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی۔ نشر و اشاعت کے ذرائع نے امت کو تربیت کے ماحول سے کاٹ دیا۔ میں عرض کروں گا، دین بھی گھروں پر پہنچا دینے والی چیز بن گیا دنیا کی طرح، دین بھی گھروں پر پہنچانے کی چیز بن گیا دنیا کی طرح۔ آپ اس زمانے میں دیکھیں گے کہ بڑی سے بڑی چیز، قیمتی سے قیمتی چیز آپ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے منگوا سکتے ہیں۔ سنا ہے کہ اس زمانے میں کوئی ایسا نظام قائم ہوا ہے، آپ کسی ملک کی چیز اپنے گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں۔ دین کے بارے میں بھی نشر و اشاعت کے ذرائع نے امت کو تربیت کے ماحول سے کاٹ دیا۔ علم حاصل کرنا ہو تو علم تمہارے گھر آ جائے گا، تمہیں علم کے لیے اپنی جگہ کو چھوڑنے اور علماء کی صحبت میں آ کر رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی معاملہ ایمان کے ساتھ ہے۔ تم گھر بیٹھے ایمان پر پی ایچ ڈی کر لو اور اسلام پر پی ایچ ڈی کر لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ایمان اور اسلام کیا ہے۔ دین کے حصول کا، علم اور ایمان کے حصول کا طریقہ نبوت سے ہٹ جانا معلومات تو مہیا کر سکتا ہے لیکن ہدایت اور عمل کا عادی نہیں بنا سکتا۔ میری بات بہت توجہ سننا، معلومات تو مہیا کرا سکتا ہے لیکن تربیت اور ہدایت اور ایمان کی تقویت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے سب سے بنیادی مقصد اس محنت کا اپنے یقینوں کا بدلنا ہے۔ اس یقین کی تبدیلی کے لیے اپنے ماحول سے نکلنا اصل ہے۔ اس یقین کی تبدیلی کے لیے اپنے ماحول سے نکلنا اصل ہے۔ سب سے پہلے گشت کے موضوع کو سمجھنا چاہیے۔ کہ گشت کا موضوع کیا ہے۔ صحابہ گشت مسجد سے باہر کیوں کرتے تھے؟ گشت کا موضوع کیا ہے؟ گشت کا موضوع یہ ہے کہ مسجد سے باہر جتنی بھی مادی شکلیں پھیلی ہوئی ہیں ان
تمام شکلوں سے ایک ایک مسلمان کو دعوت دے کر مادی شکلوں کے ماحول سے نکالو. ان تمام مادی شکلوں کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی قدرت سے براہ راست فائدے حاصل کرنے والے اعمال کا یقین سکھانے کے لیے یہ بات ہے. جتنے بھی لوگ مادی شکلوں میں بکھرے ہوئے ہیں، گشت کے ذریعے ان کو مادی شکلوں سے نکالو ایمان کے حلقوں میں جوڑنے کے لیے، تاکہ ان کے دلوں سے مادی شکلوں کا یقین نکلے. گشت دین کی بات پہنچانے کے لیے نہیں ہے، گشت دین کی بات صرف پہنچانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ گشت اس لیے ہے کہ تم جن مادی شکلوں میں وقت گزار رہے ہو، ان مادی شکلوں سے نکل کر مسجد کے ماحول میں آؤ، اور یہاں آ کر اللہ کے وعدوں کو اور دین پر اللہ تعالی کی طرف سے احکام پر جو وعدے ہیں ان وعدوں کو یقین کے ساتھ سنو. اس یقین کو لے کر مادی شکلوں میں جاؤ، تاکہ تمہیں تمہاری مادی شکلیں اور تمہارے اسباب وہ تمہیں حکم سے نہ روک سکیں. ہمارے گشت کا اصل موضوع ہے یہ کہ ہر امتی کو ایمان سیکھنے کی عنوان پر مسجد کے ماحول میں دعوت دے کر لایا جائے. یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے، کہ ہر ایمان والے کو ایمان سیکھنے کی عنوان پر مسجد کے ماحول میں لایا جائے. یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے، کیونکہ اس کام کا سب سے بنیادی مقصد یقین کی تبدیلی ہے، جس کا مسنون طریقہ یہی ہے. لوگ اصل میں اشکال اس لیے کرتے ہیں کہ بجائے صحابہ کی سیرت کو دیکھنے کے اپنے وقتی تجربات کو دیکھتے ہیں. بھئی ہم نے یہ کیا تو کیا ہوا. دوسری بات میں کر چکا کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آیا اس زمانے میں عوام اس چیز کو قبول کریں گے یا نہیں. یہ کوئی بنیاد نہیں ہے، نہ احکام میں یہ بات ہے، نہ ہی دعوت کے اعمال میں یہ بات ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں. یہ دیکھو احکام میں یہ بات نہیں ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں. یہ تو نہ دین کی بنیاد ہے نہ دعوت کی بنیاد ہے. یہ تو نہ دین کی بنیاد ہے نہ دعوت کی بنیاد ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں. بلکہ یہ غور کیا جائے کہ دور صحابہ میں ایمان کی تقویت کے لیے کیا طریقہ محنت تھا، اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے کیا طریقہ محنت تھا. ہم اس طریقہ محنت کے داعی بھی ہیں، اس طریقہ محنت کے ہم پابند بھی ہیں. متعدد صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے صحابہ سے آ کر کہا کرتے تھے، صحابہ زبردست کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، بیٹھو ہمارے ساتھ، اپنے رب پر ایمان لائیں. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک صحابی سے کہا کہ چلو اٹھو ہمارے ساتھ اپنے رب پر ایمان لائیں گے، تو انہوں نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابن رواحہ کون سے ایمان کی طرف دعوت دے رہا، حالانکہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں. یہ کون سے ایمان کی طرف دعوت دے رہا حالانکہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ رحم فرمائے ابن رواحہ پر، یہ وہ ایمان کے حلقے قائم کرنا چاہتا ہے جس کو دیکھ کر ملائکہ اللہ فخر فرماتے ہیں ملائکہ کے سامنے کہ دیکھو میرے بندوں کو یہ کیسے مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کیے ہوئے ہیں. یہ بات یقینی ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقوں میں جمع ہو کر غیب کے تذکرے کرنا یہ ایمان کے بڑھنے کی اور ایمان کی قوت کا ذریعہ ہے. یہ یقینی بات ہے. مسجدوں میں ایمان کے حلقوں میں جڑنا یہ ایمان کی تقویت کا ذریعہ ہے. یہ یقینی بات ہے. میں شروع سے کہہ رہا کہ کسی بھی زمانے میں یہ مت کہو نہیں یہ اس زمانے کا طریقہ ہے، بلکہ صحابہ کرام نے جو کچھ کیا ہے وہ قیامت تک آنے والے
ہر زمانے کے لیے کیا ہے. صحابہ کا عمل اپنے زمانے کے لیے نہیں ہے, صحابہ کا عمل اپنے زمانے کے لیے نہیں بلکہ ہر زمانے کے لیے ہے, ہر زمانے کے لیے ہے. یہ ہمارے درس کا موضوع ہے کہ ایمان سیکھنے کے عنوان پر گشت کر کے مسجد میں ایمان کا حلقہ میں لا کر جوڑا جائے اور یہاں لا کر غیر کے تذکرے کیے جائیں, یہاں لا کر غیر کے تذکرے کیے جائیں. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت یہی تھا. آپ نئے سے نئے آنے والوں کو مسجد کے ماحول میں رکھا کرتے تھے. مسجد تربیت کے لیے ایسی یقینی جگہ ہے جیسے آپ بیمار کو اسپتال کے ماحول میں رکھتے ہیں. ہر طرف دوائیں ہیں, ہر طرف نرسیں لگی ہوئی ہیں, ہر طرف ڈاکٹر مستقل لگے ہوئے ہیں, ان کے دیکھنے کے اوقات متعین ہیں. بالکل میں حج کی بات نقل کر رہا فرماتے تھے اس طرح مسلسل مسجد کے ماحول میں ملائکہ مسجد میں جمع ہونے والوں کو مسلسل اپنے پروں سے گھیرے رکھیں گے, اپنے پروں سے گھیرے رکھیں گے. یہاں فرشتوں کے پروں کے ذریعے دلوں میں اس طرح ہدایت کا نور اترے گا جس طرح مرغی کے پروں سے انڈوں میں حیات آتی ہے. یہ اسپتال کے ماحول میں رہ کر آدمی کی نگرانی ہوتی ہے. میں یہ بات اس لیے دوہرا رہا کہ سنتا رہتا ہوں ادھر ادھر سے خطوط اور باتیں کہ یہ کوئی تبلیغ کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے. یہ صحابہ کی سیرت پر مستقل نظر نہ رکھنے اور صحابہ کرام کے طریقہ محنت کو پر نظر نہ ہونے, اس لیے حضرت نے حیات الصحابہ میں صحابہ کا طریقہ محنت ہی نقل کیا ہے. فرماتے تھے کہ جتنی باہر مسجد سے باہر کی مادی شکلیں ہیں ان میں سے دعوت دے کر نکالو اور مسجد کے ماحول میں لا کر اللہ کے گھر میں اللہ کا تعارف کرواؤ, اللہ کے گھر میں اللہ کا تعارف کرواؤ. دلوں کو بدلنے اور دلوں کو خیر کی طرف پلٹنے کا جو اصل تعلق ہے وہ ہمارے مسجد سے ہے. ضد سے ضدی کافر وہ اس ماحول میں آ کر اسلام قبول کر لیا کرتا تھا. مسجد اجتماعی طور پر اعمال کے ایسے ماحول کی جگہ تھی کہ جہاں ہر غلط ارادے سے آنے والا اسلام میں داخل ہو جاتا تھا. میں جو کچھ عرض کر رہا ضروری بات ہے, اگر کوشش کر کے اعمال کا اجتماعی ماحول قائم نہیں ہوگا مساجد میں تو ان اعمال کے ماحول کے بغیر تربیت نہ ہوگی. نشر و اشاعت جتنی زیادہ ہو جائے مجھے اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. نشر و اشاعت جتنی بھی زیادہ ہو جائے اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا, اس لیے کہ اشاعت دین اصل نہیں تھا دور نبوت میں. دور نبوت میں اشاعت دین اصل نہیں تھا بلکہ دعوت دے کر علم اور ایمان کے ماحول میں لانا اصل تھا. علم اور ایمان کے ماحول میں لانا اصل تھا. دور نبوت میں علم اور ایمان کے ماحول میں لانا اصل تھا. ہر مسجد میں ایک ایسا مجموعہ ہو, ہر مسجد میں ایک ایسا مجموعہ ہو جو اجتماعی اعمال کے ذریعے تربیت اور ہدایت کا ماحول قائم کرے. ہر مسجد میں ایک ایسا مجموعہ ہو جو مسجد کے اندر ہدایت اور اعمال ہدایت کا ماحول قائم کرے. اصل بات یہ ہے ہم نے گشت کو محض ملاقاتوں کا موضوع بنا لیا جس کی وجہ سے مسجد ملاقاتوں کے دوران عمل سے خالی ہو جانے کی وجہ سے ان اعمال کا مسجد میں ماحول نہیں ہے جس ماحول میں آ کر ضدی سے ضدی کافر اسلام قبول کر لیا کرتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو اس عمل کے ماحول میں رکھتے تھے, یہاں تک بھی فرمایا کہ مشرک مجھے پناہ مانگے اس کو پناہ دے دو تاکہ وہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سنے. مشرک اگر پناہ چاہے پناہ دے دو تاکہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سنے. بے شمار مشرکین ہیں جو قرآن سن کے اسلام میں داخل ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت یہی تھا کہ جو کفر و شرک کے ماحول سے یا گناہوں کے ماحول سے آ رہے ہیں انہیں عمل کے ماحول میں رکھو. سمامہ بن اسال آپ نے ان کو مسجد کے حضور سے باندھ کر رکھا مسجد میں.
3 दिन रोजाना आप पूछते थे आकर सुमामा क्या इरादा है, सुमामा क्या इरादा है। वो ये कहते थे कि अगर आप मुझे कत्ल कर दें तो आपको इससे इख्तियार है, और आप अगर माल लेकर ये छोड़ना चाहें, जितना माल आप चाहेंगे माल दूंगा आपको, और अगर आप मुझे यही रिहा कर दें कि मैं इस्लाम कबूल करना नहीं चाहता तो आपको मुझ पर एहसान होगा, फिर आपका एहसान होगा। आपने ये सोचकर छोड़ न दिया कि भाई जब इस्लाम नहीं चाहते तो छोड़ दो इसको, कि नहीं, इसके 3 दिन मस्जिद के माहौल में गुजर जाएं। देखो तो सही कितनी वाज़ेह बात है, अमल के माहौल में इसका वक्त गुजरे, या अमल के माहौल में रहे, इससे दिलो दिमाग की जो सफाई होगी शिर्क और कुफ्र से वो अमल के माहौल में होगी। ये नहीं कि तुम उनके माहौल में दावत दे के आ जाओ। हम समझते हैं जहाँ जाओ वहाँ के माहौल में दावत दे के आ जाओ, हालांकि सुन्नत ये है कि जहाँ जाओ वहाँ दावत देकर अपने माहौल में लाओ। 3 दिन तक आप सुमामा के पास आते, पूछते सुमामा क्या इरादा है, वो एक ही जवाब देते, इस्लाम को कबूल नहीं करूंगा, या आप मुझे कत्ल कर दें या माल लेकर छोड़ दें या मुझ पर एहसान करें, मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। हर रोज आप ये कहकर छोड़ देते, जो है मशीन में रखते कि अभी ये तैयार नहीं हुआ, अभी और रहने दो, यही हिकमत थी। 3 दिन पूरे हो गए, फरमाया साहब ऐसे अब इसको खोल दो। वहां से निकले, एक बाग में आए, गुस्ल किया, पाक कपड़े पहने और वापस मस्जिद में आए और आकर कलमा शहादत पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हुए। असल बात ये थी इस जमाने में नशर इशाअत के जराए इतने बेशुमार और इतने आसान हो गए कि अब तलब इल्म के लिए अपने माहौल से निकलना या ईमान की तक़वियत के लिए अपने माहौल से निकलना खत्म हो रहा। हमारी इस काम से कोशिश ये है कि उम्मत तरबियत और तालीम के एतबार से दौरे नबूवत की तरफ पलटे, दौरे नबूवत की तरफ पलटे। ये असल बात है कि उम्मत तालीम और तरबियत के एतबार से दौरे नबूवत की तरफ पलटे, कि उम्मत तरबियत और तालीम के एतबार से दौरे नबूवत की तरफ पलटे, दौरे नबूवत की तरफ पलटे। ये असल बात है।